اب یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اور جب اللہ کو پکار بیٹھے نا، بڑے درد سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح ہے. ایک ذکر ہوتا ہے نا، ایک تسبیح ہوتی ہے. العلم سمجھتے ہیں کہ ذکر کس کو کہتے ہیں اور تسبیح کس کو کہتے ہیں. میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ تسبیحات فائدہ اس وقت کرتی ہیں زیادہ، ویسے تو اللہ کی جب ذکر نصیب ہو، جب ذکر نصیب ہو. اب ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر محب اور محبوب کا وہ باطنی تعلق ہوتا ہے جو تعلق تسبیح کا محتاج نہیں ہوتا، زبان کا محتاج نہیں ہوتا. وہ دل کی دنیا میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. آنکھ پر بھی ان کا پہرا ہوتا ہے، زبان پر بھی پہرا ہوتا ہے، دل پر بھی پہرا ہوتا ہے. ان صفات کے حامل لوگ اللہ نے ہمیں دکھائے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں. اور یہ جو مدرسے آج قائم ہیں نا، ہمارا مادر علمی دارالعلوم دیوبند، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل سے کبھی گناہ کبیرہ کا خیال بھی نہیں گزرا تھا، کبائر کا خیال بھی دل سے نہیں گزرا. ذکر اس قدر نصیب تھا. اب جس وقت وہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں نا، وہ لوگ جب تسبیحات پڑھتے ہیں تو اللہ کے عرش میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے. تو یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کہتا ہے نا فلولا انہ کان من المسبحین. اگر آپ تسبیح نہ کرتے، میری عبادت نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. میرا مچھلی والا پیغمبر قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. جس کو خود ظلمات کہا ہے، اس اندھیرے سے، اس پریشانی سے آپ کا واسطہ کب تک رہتا؟ قیامت تک رہتا. تو آج بھی اس امت کے جو مسائل ہیں، کئی بار یہ خیال آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بخاری کے آخر میں کیوں لائے ہیں؟ پہلے باب کچھ اور ہے، درمیان میں کچھ اور ہے، آتے آتے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کیوں لائے؟ کہ جب یہ امت کسی مسائل کا شکار ہو، کسی غم کا شکار ہو، کسی دکھ درد کا شکار ہو، تو ان دکھوں سے نکلنے کے لیے سوائے رجوع اللہ کے اور ان تسبیحات کے اور کوئی علاج نہیں، اور کوئی علاج. آج مسئلہ ہمارا اور ہے، پیڑا اور پھکیاں اور، بیماری اور ہے، دوائی اور استعمال ہوتی ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنے اوپر آزمائشوں کو ختم کرنا چاہیں، آزمائشوں کو کم کرنا چاہیں، تو تسبیحات کا خیال رکھیں، اور عذاب کو دور کرنا چاہیں تو استغفار کو کثرت سے کریں. اب یہ عذاب کیا ہے اور آزمائش کیا ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی میرے اوپر جو حالات ہیں، ان کا تعلق آزمائش سے ہے یا عذاب سے ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ بات میری غور سے سنو کہ آزمائش کس کو کہتے ہیں اور عذاب کس کو کہتے ہیں، اور مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے حالات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ فرمایا آزمائش میں انسان کی زبان پر گلہ نہیں ہوتا،
آزمائش میں انسان کی زبان پر گلا، یعنی بچیوں سے پوچھو تمہاری شادی کیا کہاں ہوئی بیٹی، اور جی حضرت کیا پوچھتے ہیں، بڑا پیڑا مقدر ہے میرا، جس آدمی سے میری شادی ہوئی بڑا گندا سسرال ہے، بڑے غلط قسم کے لوگ مل گئے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ ہے گلا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زبان پر گلا ہو وہ آزمائش نہیں ہوتی. آزمائش تو مومنین پر آتی ہے. یہ گلا ہے، اعتراض ہے. اور اعتراض جو ہے اس کو بیان کرنے والے آدمی کا اضطراب اور بے چینی دن بدن اور بڑھتی جائے گی، پھر اس کا غم مزید بڑھتا جائے گا، اس کی بیماری کم نہیں ہوگی. لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ ہی، یہ نہیں کہ ہم بھی کوئی سیدھے ستھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی جب بیوی سے لڑتے ہیں نا تو بیوی سے لڑ کے کہیں گے بڑا غلط فیصلہ کیا تھا میرے باپ نے، پتہ نہیں میری ماں کو تیری کون سی ادا پسند آ گئی تھی، میں اتنا بڑا فن خان تھا، میری شادی پتہ نہیں فلاں جگہ سے ہو جاتی تو اتنا اچھا تھا، مجھے فلاں بھی دیتا تھا، فلاں بھی دیتا تھا، فلاں بھی دیتا تھا، لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں غلطی کی. یہ اس طرح کی بڑھ کے بھی نہ مارا کریں. اچھا، یہ اس طرح کی بڑھ کے بھی نہیں مارنی چاہیے. مقدر پہ راضی رہنا چاہیے، مقدر پہ راضی رہنا چاہیے. اور عورتوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ وہ بھی قسمت کے گلے نہ کریں. قسمت کا گلہ جو ہے نا، قسمت کا گلہ یہ بادشاہی پہ زوال لاتا ہے. اہل تصوف کے لیے، اہل علم کے لیے ایک بات دل میں آئی، یہ کر لوں. قاضی صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا تھے. ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے واپس، یہ جیسے یہاں بخاری پڑھی گئی ہے نا، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی ایک برکات ہوتی ہیں. وہ یہ در و دیوار قیامت تک دیں گے، اور اہل نظر اس مجلس کو، اس جگہ کو بانپ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے. اگر کوئی ظلمت ہوئی ہے اس ظلمت کا اثر محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی نیکی ہوئی ہے تو نیکی کا اثر محسوس ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام گھر آئے بیٹے کے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے. انہوں نے کہا کہیں گئے ہوئے ہیں. کہا بیٹا تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ ان کو نہیں پتا میرے سسر ہے یہ اور اللہ کے پیغمبر ہیں یہ بھی. گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو بہو نے آگے سے جواب میں کہا مزہ نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں. حالات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسماعیل جب گھر آ جائے تو اسماعیل سے یہ کہنا کہ اس طرح ایک شخص آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو. سیدنا اسماعیل جب گھر آئے، نبی تھے، گھر میں محسوس کیا کہ نبوت کے انوارات و برکات موجود ہیں، نبوت کا اثر گھر میں محسوس ہو رہا ہے. بیوی سے پوچھنے لگے کوئی آیا تو نہیں تھا، کوئی آیا تو نہیں تھا. انہوں نے کہا ایک شخص آیا تھا. کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل گھر آ جائے تو اس کو کہو اپنی چوکھٹ تبدیل کر دے. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. وجہ ناشکری، گلہ، اعتراض. تو اللہ کے پیغمبر اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی مالک پر گلہ کر رہا ہو، کوئی مالک پر شکوہ کرتا ہو. کیا حالات ہے جیسے آج کل چھوڑو جی میرے کیا حالات ہے، پوچھنے جو گئے نہیں. اللہ نے غم دینے تھے تو سارے مجھے دیے ہیں، ساری بیماریاں دینی تھی تو مجھے دی ہیں. تو کبھی گلہ نہ کیا کریں. تو بیٹیوں میں آپ سے ایک بات اور بھی عرض کروں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی صاحبزادی تھی نا، ایک دن حضرت سے کہنے لگی ابا جی یہ دانت بڑے عجیب ہوتے ہیں، بچپن میں نکلتے ہیں تب بھی تنگ کرتے ہیں، بڑھاپے میں گرتے ہیں پھر بھی پریشان کرتے ہیں،
کیا کیا جائے ان کا؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹی تجھے اس کا درمیان اور ابتدا یاد ہے، ابتدا اور انتہا یاد ہے، درمیان کا زمانہ یاد نہیں ان کا کہ ان دانتوں کے ساتھ کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کی۔ تو مصیبت اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ مصیبت پہ زبان پہ گلا ہوتا ہے، گلا نہیں ہوتا، شکوہ نہیں ہوتا، لیکن تاہم کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، عاجز لوگ ہیں، اللہ سب کو ایسی آزمائشوں سے گزارے جن کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ حضرت تھانوی نے بڑے عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا اللہ ہم پر ایسی آزمائش لانا جو گزر جائے پتہ ہی نہ چلے۔ آپ قادر ہو نا؟ میرے ایک چچا تھے بڑے مجذوب الحال قسم کے، زلزلے میں وہ اچڑیاں میں تھے، میرے چچا وہاں شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب، وہ ان کی مسجد کے اوپر چھت میں ہوتے تھے، تو زلزلے میں سارے لوگ بھاگ گئے، پورے شہر سے نکل گئے، تو ہم سب کو غم کہ ہمارے چاچا کدھر ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو غموں سے ایسے نکال دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آزمائش گزر جاتی ہے ان پر۔ میں بڑی تلاش میں تھا، ان کی بڑی فکر تھی کہ ہمارے چاچا کدھر چلے گئے، اور میں نے ان سے پوچھا چاچا کتھا سے ہو؟ لے گئے جڑیاں تو کہ دساں پکام ہوندا سا تے اٹھتا سا تے پکام مکے تے سہ رہندا سا۔ پکام ہوندا سا تو اٹھتا سا، پکام ہٹتا سا سہ رہندا سا۔ محبار آپ کو پتہ کیا ہوا ہے؟ بلا کوٹ کر کے چھوڑ جنیاں ہویا تو ہو جانی۔ بات سمجھو نا، بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ آزمائش کو گزار دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہم پہ بھی آزمائشیں گزر جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب آزمائش سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہے تسبیح اور درود۔ کیا ہے؟ تسبیحات اور درود شریف کا پڑھنا۔ اور اس درود شریف پر بھی میں ایک بات اپنی بچیوں سے عرض کر دوں، اور میں اس درود کا صوفیاء کے ہاں ایک اذن معروف ہے، مجھے بھی اس کا اذن ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اذن سے ہو تو اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ میں آج اس مجلس میں ان بچیوں کو وہ درود شریف بتا دیتا ہوں۔ صاحب دلائل الخیرات، یہ دلائل الخیرات جو ہے نا درود شریف کا ایک بڑا خوبصورت مجموعہ ہے، تمام اہل علم اللہ والے ہر دور میں اس کو اپنے ورد میں رکھتے تھے، اور دعا کرو کہ یہ درود آپ کو اور مجھے زندگی میں روزہ اطہر کے قریب بیٹھ کر اللہ پڑھنے کی توفیق بھی دے سکتا۔ بے شمار صیغوں کے ساتھ اس میں درود ہے۔ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی پریشانی ہو نا، اس درود کا پڑھنا بھی بہت زیادہ اکثیر ہے، ورنہ حدیث کی کتابوں میں جو درود آتے ہیں نا جو اللہم سے شروع ہوں اور انک حمید مجید پہ ختم ہوتے ہوں، وہ درود تو بہت ہی پرتاثیر ہوتے ہیں، یعنی جو اللہم سے شروع ہوں اور انک حمید مجید پہ ختم ہو، کیونکہ اللہم بھی اسم اعظم ہے اور حمید مجید بھی اسم اعظم ہے، تو دو اسم اعظموں کے درمیان جو دعا ہوتی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں، آزمائش سے نکلنے کی عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک سفر میں تھا، ایک سفر میں پانی کی بہت طلب پیدا ہوئی، پانی نہیں تھا، اور میں چلتے چلتے کسی کنویں کی تلاش میں نکلا کہیں پانی مل جائے، تو ایک کنویں پہ دیکھا کہ ایک مخلوق خدا کھڑی ہے، سب لوگ پانی سے بلک رہے ہیں، پیاس کی شدت میں ہیں۔ بڑی آزمائش ہے یہ بھی، تھوڑی دیر کے لیے گلا خشک ہو جائے نا تو ایک گھونٹ پانی کا نہ پڑے آدمی مرنے کو آ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا، نہ کوئی رسی نہ بوکا، کوئی ایسی چیز نہیں ڈول جس سے پانی نکالا جائے، سارے لوگ پریشان کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون آئی، نقاب پوش عورت آئی، اس نے دیکھا ماحول بڑا پریشان ہے، اس نے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر بہت مختصر وقت میں کچھ پڑھا اور بھاگ کھڑی ہوئی، اور کنویں کا جو پانی تھا وہ سارا ابل کے باہر آ گیا۔
حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ تو پانی کے لیے دوڑے تو میں نے اس خاتون کو آواز دے کر اپنا تعارف کروایا کہ میں امام سلیمان جزولی ہوں، صاحب اپنا اس زمانے کے بڑے آدمی تھے۔ اللہ کی بندی، یہ راز ضرور بتا کے جانا کہ تو نے کیا پڑھا تھا، یہ کہ پانی ابل کے سارا باہر آ گیا۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ زمانے کے امام نہ ہوتے، بڑے انسان نہ ہوتے، میں محسوس کرتی ہوں کہ اس زمانے میں لوگ اللہ کے کبائر کے بہت زیادہ مرتکب ہیں، جس وجہ سے ان کی دعاؤں کی تاثیر اٹھ گئی ہے، دعا کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک درود پڑھنے والی ہوں، ایک درود پر کثرت سے پڑھتی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ درود مجھے بتا دو گی؟ اس نے کہا حضرت ایک شرط پہ بتاؤں گی کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، لوگ ناقدر ہیں بہت زیادہ، قدر نہیں کرتے۔ اب یہ تو عالم تھے، انہوں نے بتا دیا۔ جب یہ درود انہوں نے سنا تو سننے کے بعد ایک دن سوچنے پہ آئے کہ اللہ کے اتنے اسرار ہیں اس کے اندر، اتنے خزانے ہیں، تو یہ اللہ کی مخلوق سے کیوں چھپیں؟ وعدہ تو کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بتایا بھی نہیں۔ اس درود کی خاطر درود کا ایک بہت بڑا مجموعہ لکھا جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اور اس کے درمیان میں اس درود کو کہیں لکھ دیا، اور ساتھ یہ لکھا اس واقعہ کو جو میں نے آپ سے بیان کیا، لکھ دیا کہ اس میں ایک ایسا درود بھی ہے، چاہیے تو یہ کہ خطیب صاحب درود نہ بتایا جائے، کتاب بتا دی جائے کہ کتاب کو پڑھے، اور وہ درود اسی میں ہے، وہ درود اسی میں ہے۔ انہوں نے کہا میں لکھ لیتا ہوں، اہل نظر جو ہوں گے وہ جب اس کو پڑھیں گے، اس مقام پر آئیں گے تو وہ اس درود کو پہچان لیں گے کہ کون سا درود ہے وہ۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو دلائل الخیرات کے اندر وہ درود انہوں نے لکھ لیا۔ اب آپ کو بتا دوں جی، پیر شکرانے بغیر کو کم نہیں کر دیتے، پتہ نہیں شکرانے تو رواج قاضی صاحب ادھر رہے تھے کہ نہیں رہے تھے۔ ہمارے ایک استاد ہے نا، ان کو ایک آدمی نے تویز کرایا نا تو 10 روپے دیے۔ کتنے؟ ایک خاتون تھی نا، تو استاد کہنے لگے یہ پڑھنے کا تویز پہلے بھی کرا لی، پہلے بھی کبھی کوئی پیر بزرگ دیکھے ہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کرایا تویز نہ ہو، خدا دی بنیا دا نال کیا ہوتا ہے آج کل 10 روپے سے؟ آئے ہائے۔ اب بات میں آپ کو سناؤں، اعمال کالے ہیں، اعمال کالے ہیں، کہتے ہیں کالا علم ہو گیا، اور جو خود کالا علم نکالنے والے ہیں نا وہ خود پریشان ہیں۔ آؤ جی میں ستاروں سے تمہاری قسمت کا حال دکھاؤں گا آج، عقیدے ٹھیک کرو اپنے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ستارہ کیا بتائے گا تیری قسمت کا حال، ستارہ کیا بتائے گا تیری قسمت کا حال، خود فراخی افلاک میں ہے خوار زبوں، جب چھپ جائے بادلوں کے اندر تو وہ اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتا، تیری قسمت کیا دکھائے گا وہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے جب دنیا میں نا جب تک بیوقوف ہے نا تو نوسربازوں کی چاندی رہے گی، نوسربازوں کی چاندی رہے گی۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا حضرت بڑا پریشان ہوں، تو ایک بزرگ ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی کہ 14 تولے زعفران لے کر آنا ہے، پھر آپ کو میں تویز لکھ کر دوں گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ میرے پاس تو 14 روپے بھی نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا اس کا نمبر ملا کے دے مجھے۔ میں نے فون کیا اس کو، میں نے کہا جی بزرگو یہ تو بہت پریشان آدمی ہے، آپ اس سے 14 تولے زعفران مانگ رہے ہیں اور 2 تیتر مانگے ہیں بتجنگ کے، بڑے نسلی قسم کے، اس غریب کے پاس تو ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کہا جی اس کے ساتھ 100 جنے میں نے رات ان کو بوتلوں میں بند کرنا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ میں نے بہت آرام سے سمجھایا، میں نے کہا جی 14 تولے سے تو بڑی بڑی چاکنگ ہوتی ہے، بڑی بڑی دیواریں لکھی جا سکتی ہے، تو یہ 2 تویز اس بیچارے کے، اس سے ابھی سمجھا کہ میں تو دیکھ سا رہتی 100 جن پیسہ تو بندوبست کر کے چھوڑ سن۔
ڈرایا اس نے مجھے. میں نے کہا 100 کے ساتھ 200-400 اور بھی بھیجا، رات بڑی صاحب کشتی کریں گے. میں ایک جگہ امام ہوا نا، تو محلے میں لوگ ہوتے ہیں نا جی رنگ برنگے قسم کے. ایک مقتدی ایسا تھا جس کی خواہش یہ تھی کہ یہ امام نہ ٹھہرے گا. مجھے ایک دن کہتا ہے کہ استاد جی اتنے استاداں راتی جن تنگ بھی کر دینا. میں کہا وہ کس طرح؟ کہ جی ہمارے ایک استاد ادھر آئے تھے، وہ واش روم میں گئے تھے تو انہوں نے پیچھے تالا لگا دیا اس کو. تو میں جی وہ تالا لاسی مڑ کے کوئی بھی ہے نفسی ہے، تالا وہ لگائے، چابی میں اپنے جیب میں رکھوں گا. بد عقیدہ لوگ. عقائد ٹھیک کرو، اپنے عقائد صحیح کرو. میں نہیں کہتا کہ یہ تعویذ لینا ٹھیک نہیں ہے، تعویذ دینا ٹھیک نہیں ہے. میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے حضرت میں تعویذ دیتا ہوں، دیا کروں شکرانہ. میں نے کہا صحیح تکڑا مالدار قسم کا آدمی ہے، اس کو آدھا ادھر ٹھیک کیا کرو، آدھا، کیونکہ دیتے جو کچھ نہیں ہے. یہ الگ ایک خوش طبعی کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے عقائد خراب نہ کرو، عقائد اپنے ٹھیک رکھو، نگاہ اللہ کی ذات پہ رکھو. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی یہ آیت جب پڑھتے تھے نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ نقصان کا ارادہ کرے تو نفع دینے والا کوئی نہیں. تو کیوں ایسے اپنے عقیدے خراب کرتے ہو، ادھر ادھر پھرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو؟ اللہ نے درود کے اندر، تسبیحات کے اندر وہ جان رکھی ہے کہ تمہیں آزمائشوں سے اللہ نکال دیں گے. تو وہ درود عرض کر دوں آپ سے، پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ قاضی صاحب کی اجازت اور ان کی برکت سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ حضرت قاضی صاحب سے، اس ادارے سے آپ نے تعلق رکھنا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ درود جو ہے نا، اس کی تاثیر کے بارے میں اتنا عرض کر دوں کہ کبھی کسی مشکل میں اللہ آپ کو نہ پھنسائے، لیکن کبھی ایسا کوئی ہو جائے نا تو تھوڑی دیر کے لیے تنہائی پکڑو. حضرت ہمارے فرماتے تھے جڑیاں گوٹھ ملی، گوٹھ مل تنہائی میں اس درود کو پڑھو. پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حق العظیم. بعد میں ڈھونڈنا ہو تو یہ منصرہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس میں ریکارڈ ہو گیا ہے، ان سے پھر آپ پوچھ لیں گے بعد میں. آپ نے بھی کر لیا. چلو، تو آزمائش سے نکلنے کے لیے درود اور عذاب سے نکلنے کے لیے استغفار. عذاب سے نکلنے کے لیے استغفار. استغفر اللہ الذی. سب سننے والوں کو اجازت ہے؟ سب سننے والوں کو اجازت ہے اس کی. قاضی صاحب کی اجازت سے اجازت ہے. اچھا، میں نے قاضی صاحب کی سب سے پہلے جو کتاب پڑھی ہے نا، اس وقت میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. شہد سے بھی میٹھا نام محمد، شہد سے بھی میٹھا نام محمد. ایمان کی جان شہد سے، ایمان کی جان شہد سے بھی میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہد سے بھی میٹھا نام محمد. پتہ نہیں حضرت نے شہد سے تشبیہ دی ہے، ان سے کبھی پوچھوں گا اس کی وضاحت بھی. تو میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اکثر شعراء ادیب لوگ تشبیہات دیتے رہتے ہیں نا، کوئی چاند سے، کوئی سورج سے، کوئی کس سے، کوئی کس سے. آپ کی کوئی تشبیہ، آپ کی کوئی تشبیہ؟ انہوں نے کہا میٹھا اس سے بھی میٹھا ہے، اس مطلب اس سے کوئی میٹھی چیز موجود ہوگی، وہ نام محمد ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اس کے پہلے صفحے پہ اس کی وضاحت ہے. ہاں ہاں، دودھ سے ستھرا شہد سے میٹھا میرے نبی کا نام. دودھ سے بھی صاف، شہد سے بھی صاف میرے نبی کا دنیا سیپ محمد موتی. اسے بن دنیا کیسے ہو.
میں نے یہ ایک جگہ شعر پڑھا تو کسی نے کہا آج آپ پیر نصیر الدین بن گئے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی نعت پڑھتے ہیں، کبھی بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے بیان میں نعت پڑھی تو مجھے ایک ہمارے شاعر دوست تھے رانا عبدالروف خان، فوت ہو گئے، تو بڑا خوش مزاج تھا، مجھے کہتا ہے پیر صاحب اگا نہ پڑھیو، اس کو کہہ پڑھیو۔ میں کہا کیوں؟ کہا تھی پڑھی لسو تو سارا کچھ ادھر چلا جا سی۔ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھے میرے ساتھ۔ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سید نفیس شاہ صاحب الحسینی لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا سی محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، دل زہرا کا غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پہ روتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش میرے محبوب کی دھرتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، یار زندہ صحبت باقی۔ بس میرے بیان کے دوران بڑے اکابر علماء سٹیج پہ تشریف لائے، ہمارے سب کی بہت قابل قدر بزرگ حضرت مولانا ناصر محمود صاحب، ڈاکٹر سعید عبداللہ صاحب، سید اکرم شاہ صاحب اور حضرت مولانا صدیق صاحب، حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب، تو ہم سب کی آبرو ہیں، ہم سب کی عزت ہیں۔ میرے چچا ہیں نا بڑے سادے سے ہیں، میرے سسر بھی ہیں، وہ گورنر ہاؤس کوئٹہ کے خطیب رہے، ان کے ساتھی ہیں، وہ ان کے کیا ہیں، وہ ساتھی ہیں، ساتھ اکٹھا پڑا ہے۔ مجھے ان کی ایک بات بڑی زبردست یاد آتی رہتی ہے۔ وہ ایک دن کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کہنے لگے آپ صاحب تھوڑے جہاں خطیب گورنر تھا بڑے جہاں محتمم، مجھ جیسا محتمم مت تو جیسا خطیب، بس ہم کسی کام کے نہیں ہے، بس یہ جواب چلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بھی بڑی صفات دی ہیں اور ان کو بھی خدا نے بڑی صفات دی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پردے میں رہتے ہیں اور وہ محجوب ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا بھی سایہ سلامت رکھے اور تمام علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میری حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع